پنجرے میں قید طوطے کی رہائی کا واقعہ۔ ایک تاجر کے پاس ایک طوطا تھا جو خوش آواز اور بہت خوبصورت تھا۔ ایک مرتبہ تاجر نے ہندوستان کی طرف اپنے سفر کا آغاز کیا اور شفقت کی طور پر اپنے غلاموں اور کنیزوں سے دریافت کیا کہ تمہارے لیے ہندوستان سے طوطے سے بھی دریافت کیا کہ ہندوستان کی سرزمین سے تمہارے لیے کیا لائیں اور تمہارا پیغام کیا ہے۔ طوطے نے کہا کہ ہندوستان میں جب کسی باغ میں طوطوں کا کوئی گروہ نظر آئے تو میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دے دینا کہ کیا تم لوگوں کے لیے یہ بات مناسب ہے کہ میں تمہارے لیے تڑپتا رہوں اور تمہاری ملاقات کے شوق میں اس طرح تڑپ کر جاں بحق ہو جاؤں، اور یہ بھی کہنا کہ یہ کب تمہارے لیے مناسب ہے کہ میں سخت قید میں رہوں اور تم سب باغوں میں آزاد رہو۔ دوستوں کی یاد دوستوں کے لیے نہایت مبارک ہوتی ہے۔ تاجر نے اپنے پنجرے میں بند طوطے کی طرف سے جب ہندوستان کے طوطوں کے ایک گروہ کو یہ پیغامات سنائے تو طوطوں نے بھی اپنا سلام اس کو پیش کیا، مگر ایک طوطے نے اس چمن میں جب یہ پیغام سنا تو اس کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا اور شانق سے کانپتا ہوا زمین پر گر گیا اور بالکل مردہ سا ہو گیا۔ تاجر اس پیغام سے پریشان ہوا کہ خواہ مخواہ اس غریب کی جان گئی، نہ کہتا تو اچھا تھا۔ جب تاجر تجارت سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس آیا تو اپنے غلاموں اور کنیزوں کو انعامات تقسیم کیے۔ طوطے نے اس سے کہا کہ ہندوستان کے جنگلات کے طوطوں نے مجھے کیا پیغام بھیجا ہے، جو کچھ سنا ہو یا دیکھا ہو مجھے بتاؤ۔ تاجر نے بتایا کہ ان طوطوں میں سے ایک طوطے پر تیرے پیغام کا بہت شدید اثر ہوا۔ جب میں نے اس کو یہ پیغام سنایا، وہ پیغام سنتے ہی زمین پر کانپتا ہوا گر گیا اور وہیں پر مر گیا۔ جب اس طوطے نے اس طوطے کا یہ واقعہ سنا کہ اس نے کیا کیا، یہ بھی اسی طرح کانپتا ہوا گر گیا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ تاجر یہ ماجرا دیکھ کر رونے لگا کہ ہائے یہ کیا ہو گیا۔ تاجر نے کہا ہائے افسوس اے خوش آواز پرندے، ہائے افسوس میرے ساتھی اور میرے ہمراز۔ اس کے بعد جب تاجر نے سمجھ لیا کہ میرا طوطا صدمے سے مر گیا، پنجرے سے نکال کر باہر ڈال دیا تو وہ طوطا فوراً اڑ کر اونچی شاخ پر جا بیٹھا۔ تاجر نے اوپر منہ کیا اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کچھ مجھ سے بھی تو بیان کرو۔ طوطے نے جواب دیا کہ اس طوطے نے مجھے اپنے عمل سے خود کو مردہ بنا کر یہ سبق دیا تھا کہ تیری آزادی اور رہائی کی یہ صورت ہے کہ تو مردہ ہو جا۔ اس کے بعد طوطے نے سلام کیا اور تاجر سے الوداع ہوا، بلکہ اپنے آپ کو مٹانے اور فنا کرنے سے ملی۔ لہذا اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور جنت کا طلبگار اپنی روح کے پرندے کو نفس و شیطان کے پنجرے سے آزاد کرنا چاہے، اس کو چاہیے کہ فنا ہونا سیکھے اور تکبر اور خود پسندی چھوڑ کر عاجزی اور انکساری اختیار کرے۔